وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک منزل پہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا نورانی اس کی شکل ہے، پرنور چہرہ ہے، اور وہ جبہ پہنے ہوئے، صوف کا لباس پہنے ہوئے لوگوں سے الگ بیٹھا ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور لوگ میرے پاس آئیں، لوگ مجھے دیکھیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں جا کے انہیں بتاؤں کہ بھی یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یا شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن، اے شفیق بدگمانیوں سے بچا کر۔ کہتے ہیں میرے تو دل میں ایک عجیب سا اثر ہوا کہ میں نے جو بات سوچی تھی وہ اس نے خود ہی بیان کر دی، ایسی بات تو نہیں ہے جو میں نے سوچی تھی۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا اپنے خیمے میں، پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں۔ اپنی غلطی پر معافی مانگنا بھی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں اس کو نہیں دیکھ سکا، تو اگلی منزل پہ جب ہم گئے تو میں نے اس نوجوان کو پھر دیکھا، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ تو یوں ہی میں نے انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ جو بندہ اپنے گناہوں پہ فَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے دل کی بات انہوں نے سمجھ لی۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو کوئی ابدال لگتا ہے مجھے۔ پھر میں واپس آ گیا، پھر میں ان کی تلاش میں گیا تو مجھے نہیں ملے۔ اگلی منزل پہ جب ہم ٹھہرے تو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کنویں کے پاس کھڑے ہیں اور وضو کرنا چاہتے ہیں، اور پانی نیچے تھا تو ان کے ہاتھ میں جو ڈول تھا وہ نیچے جا گرا۔ تو اس نوجوان نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، کہنے لگا مالک تو ہی میرا آسرا ہے، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوں تو مجھے پلاتا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، کرم فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو پانی تھا میں نے دیکھا کہ پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ انہوں نے اپنا وہ ڈول نکال لیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور الگ جا کے ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس گیا کہ ان سے کوئی دعا لوں، کوئی فیض حاصل کروں، تو انہوں نے ریت ڈالی پانی میں اور اسے پینے لگ گئے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو جو رزق دیا ہے نا اس میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ انہوں نے کہا یہ لے پانی پی۔ کہتے ہیں میں نے پانی پیا تو اس میں ستو اور شکر تھی، اور اتنی اس کی لذت تھی کہ میں نے کبھی اتنی لذت والا پانی پہلے نہیں پیا تھا۔ کہتے ہیں پھر ہم اگلی منزل پہ روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن ہم جب وہاں پہنچے تو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ میں پھر اس جوان کو تلاش کرتے ہوئے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اس پر یعنی ان کے پاس جمع آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت امام موسیٰ کاظم جن کو اللہ نے اس طرح نوازا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک میں سے اور خیر و برکات کا مجموعہ اور پیکر تمام، اور
اہل عراق آپ کو باب الحوائج کہتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کا مزار باب الحوائج ہے، جب بندے کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ آئے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ تو اس عظیم ہستی اور امام کے بارے میں جس نے ہرزہ سرائی کی ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب